اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ آپ نے الحمدللہ 3 اسباق پڑھ لیے تھے، آج الحمدللہ آپ چوتھا سبق شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ بارہا آپ اس کا معنی پڑھ چکے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے۔ تقوی کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی، ہر حال میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو کام کر رہے ہیں دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تقوی۔ فرمایا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے امر فارق پیدا فرما دیں گے۔ امر فارق یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ایسی بصیرت پیدا فرما دیں گے جس کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے لگو گے، اور تمہیں اندر کی بصیرت کے ذریعے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ چیز میرے لیے نافع ہے اور یہ چیز میرے لیے نقصان ہے۔ اس کو کہتے ہیں امر فارق۔ بچے یہاں مسٹیک کرتے ہیں لکھتے ہوئے، یوں ہی لکھ دیتے ہیں کہ اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے عمر فاروق پیدا کر دے گا۔ یہ آپ نے مسٹیک بالکل بھی نہیں کرنی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے امر فارق پیدا فرما دیں گے، یعنی ایسی بصیرت تمہارے لیے پیدا فرما دیں گے جس کے ذریعے تم حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکو گے، اور ایسی بصیرت تمہارے لیے پیدا فرما دیں گے جس کے ذریعے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ چیز میرے لیے نفع مند ہے اور یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا ڈالے گا۔ یہ اصل میں تقوی کے انعامات ہیں۔ پہلا انعام امر فارق پیدا فرما دیں گے، اور دوسرا انعام وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا ڈالے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، یقیناً جب جسم دل میں جب کوئی گناہ نہ ہو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اس کے لیے بخشش کا اعلان ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، خدا بڑے فضل والا ہے۔ انسان نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، حسن معاشرت، حسن اخلاق، اور ساتھ ساتھ دل میں یہ کہے کہ یہ میں سارے کام کرتا ہوں لہذا میں بخشا جاؤں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو جنت میں بھیجیں گے تو وہ اپنے فضل سے بھیجیں گے۔ ساری زندگی ہم لوگ سجدے میں پڑے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک آنکھ دی ہے، ہم اس ایک آنکھ کے بدلے میں وہ اپنی عبادت بھی نہیں کر سکتے، اس کا احسان نہیں اتار سکتے اللہ تعالیٰ کا۔ اسی وجہ سے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، وہ بڑے فضل والا ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، دوبارہ ٹرانسلیشن دیکھیں، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے امر فارق پیدا فرما دیں گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا ڈالیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دیں گے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، خدا بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس آیت کی ٹرانسلیشن سے پہلے آپ اس کا مفہوم سے مل لیں۔ دار الندوہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کفار
بیٹھ کر دین اسلام کے خلاف، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کے اصحاب کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ دار الندوہ میں بیٹھ کر آپ کے خلاف یہ سازش کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے سازش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں، یا نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، یا آپ کو جلا وطن کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دار الندوہ کی اس میٹنگ پہ مطلع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ آپ کے خلاف چال چل رہے تھے، آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ وہ کیا سازش تھی؟ لِيُثْبِتُوكَ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ آپ اس وقت کو یاد کریں جب کافر لوگ آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ وہ کیا سازش کر رہے تھے؟ لِيُثْبِتُوكَ، آپ کو قید کر دیں، او يَقْتُلُوكَ، یا آپ کو قتل کر ڈالیں، او يُخْرِجُوكَ، یا آپ کو نکال دیں، یعنی یا آپ کو جلا وطن کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ ادھر چال چل رہے تھے، وہ ادھر چال چل رہے تھے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کی چال کو کمزور کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کو ناکام کر رہا تھا۔ اور یوں ہی آپ کہہ سکتے ہیں وَيَمْكُرُ اللَّهُ، خدا ادھر تدبیر کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ عزیز طلباء، یہ جو چھوٹی چھوٹی آیات مبارکہ ہوتی ہیں، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، آپ نے خصوصی طور پر ان آیات مبارکہ کی ٹرانسلیشن بھی یاد کرنی ہوگی۔ یہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے صرف یہی چھوٹی آیات مبارکہ دے دیتے ہیں کہ آپ ان کی ٹرانسلیشن کریں، یہ تقریباً 2 نمبر کا سوال ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، دوبارہ ٹرانسلیشن دیکھیں، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے امر فارق پیدا فرما دیں گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا ڈالیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دیں گے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ لِيُثْبِتُوكَ، آپ کو قید کر دیں، او يَقْتُلُوكَ، یا آپ کو قتل کر دیں، او يُخْرِجُوكَ، یا آپ کو جلا وطن کر دیں۔ اور وَيَمْكُرُونَ، وہ کافر ادھر چال چل رہے تھے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، خدا ادھر تدبیر کر رہا تھا، خدا ادھر چال چل رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ تدبیر کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا، محبوب آپ اور آپ کے اصحاب یا ملک حبشہ کی طرف یا مدینہ کی طرف آپ ہجرت کر جائیں، یہاں کافر لوگ آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں، آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، لہذا جان کی حفاظت ضروری ہے۔ تو پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امانتیں، اور وہ امانتیں کس کی تھیں؟ یہ انہی لوگوں کی تھیں جو آپ کے خلاف قتل کی سازشیں کر رہے تھے۔ یہ یاد رکھنا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آمین مانتے تھے، آمین، صادق الامین۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کفار سے یہ پوچھ رہے تھے، کافرو تمہارا میرے متعلق کیا نظریہ ہے، تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تقریباً ہمارے پاس 40 سال گزارے، 1-2 دن نہیں، 10 دن نہیں، کئی ماہ نہیں، کئی سال نہیں، 40 سال ایک بڑا عرصہ ہے۔ کبھی ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ جب آپ مکہ کی گلیوں میں چلتے ہو تو ہمارے بچے یوں کہتے ہیں کہ یہ صادق الامین آ رہے ہیں، لیکن وہی کافر بغض و عناد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ سازش کر رہے تھے کہ وہ آپ کو قید کر دیں، قتل کر دیں، یا آپ کو جلا وطن کر دیں۔ وہ ادھر چال چل رہے تھے، خدا ادھر تدبیر کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امانتیں حضرت علی کے سپرد کی،
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا۔ لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس متکبرانہ جملے کو نوٹ کیا۔ کافر لوگ کیا کہتے تھے قرآن مجید کے متعلق؟ یوں کہتے تھے لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کا کلام کہہ دیں۔ بیٹے یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے کفار کو 3 مرتبہ چیلنج کیا، 3 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ چیلنج کیا، اے کافرو تم یوں کہتے ہو کہ اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام کہہ دیں، تو پھر اس طرح کا کلام لے آؤ، قرآن مجید اس طرح کا بناؤ، لے آؤ۔ پھر کچھ عرصے بعد دوسری مرتبہ جب وہ نہ لا سکے، پھر دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، کہ اس قرآن مجید کے 10 سورتوں جیسی 10 سورتیں لے آؤ۔ انہوں نے کوششیں کی ہیں اس طرح کے قرآن مجید کے بنانے کی، کیونکہ وہ فصیح اللسان تھے، اہل عرب، اہل زباں، ہاں جی، فصاحت و بلاغت ان کے گھر کی لونڈی۔ وہ قرآن جیسا کلام بنانے پہ قدرت، یہ تو اللہ ہی کی ذات ہے، یہ تو خدا تعالیٰ کا کلام ہے، کافروں کی کیا مجال کہ وہ اس طرح کا کلام بنا کے لائیں۔ جب 10 صورتیں بھی وہ بنا کے نہ لائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس طرح کی کوئی ایک صورت، یعنی سورۃ بقرہ نہیں، صرف اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جیسی صورت بنا کے لاؤ۔ تم تو یوں کہتے ہو لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، ہم اس طرح کا اگر چاہیں تو کلام کہہ دیں، فرمایا کہ لے آؤ، لیکن وہ نہ لا سکے۔ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، وہ یوں ہی کہتے تھے یہ تو پہلے لوگوں کی ہی کہتے ہیں، یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ پھر ایک مرتبہ یہ کفار جمع ہوئے، انہوں نے اپنے اوپر عذاب کی دعا مانگی، یا اللہ اگر یہ قرآن مجید تیری جانب سے برحق ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، ان کافروں نے کہا اے اللہ، إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، اگر یہ قرآن مجید تیری جانب سے برحق ہے، من عندک تیری جانب سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اے اللہ پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا ہمارے اوپر دردناک عذاب بھیج۔ کیونکہ وہ یوں کہتے تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کاہن آتا ہے اور وہ کلام سناتا ہے اور یہ پھر پڑھ کر ہمیں سناتے ہیں اور لوگوں کو نعوذ باللہ ورغلا لیتے ہیں، جبکہ یہ قرآن مجید پر حق نہیں ہے۔ وہ پورے اطمینان قلب کے ساتھ یہ بات کرتے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ عذاب کی دعا مانگی، اے اللہ اگر یہ قرآن مجید تیری جانب سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا ہمارے اوپر دردناک عذاب بھیج۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اس آیت کی ٹرانسلیشن سے پہلے آپ اس کا مفہوم سمجھ لیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یہ یاد رکھنا، جس قوم میں اللہ کا پیغمبر ہو، جس قوم میں کوئی نیک بزرگ ہو، یہ خدا کا قاعدہ اور قانون ہے، جب تک کہ وہ بزرگ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول جب تک اس قوم میں رہے گا، اس قوم کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ پچھلی امتوں میں عذاب آئے ہیں، لیکن عذاب کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو حکم دے دیتے تھے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، میں اس بستی کے اوپر عذاب بھیجنے والا ہوں۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ میں رہ رہے تھے اور یہ کفار مکہ میں ہی عذاب کو دعوت دے رہے تھے، اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے، اے اللہ اگر یہ قرآن تیری جانب سے برحق ہے
یہ کلام تیری جانب سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا ہمارے اوپر دردناک عذاب بھیج۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ سننے کی قابل ہے۔ وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، خدا ایسا نہ تھا محبوب جب تک کہ آپ ان میں موجود تھے کہ خدا تعالیٰ ان کو عذاب دے، یعنی جب تک کہ آپ ان میں موجود ہوں اور خدا تعالیٰ ان کو عذاب دیں، یا ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے۔ آپ جب طیف کی وادی میں تھے، کافروں نے پتھر مارے، جسم اطہر سے خون نکلا، خون کی وجہ سے جسم اطہر کے ساتھ کپڑے چپک گئے، جوتا خون مبارک سے رنگین ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، کہا آقا پہاڑوں پہ ڈپٹیاں دینے والے فرشتے موجود ہیں، اگر آپ کا حکم ہو ان پہاڑوں کو آپس میں ملائیں تو ان کافروں کا نام و نشان تک بھی باقی نہ رہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امت کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں امت کو بنانے کے لیے آیا ہوں، میں تو رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں۔ آج یہ قوم اگر مجھے نہیں پہچانتی، ہو سکتا ہے کل اسی قوم سے ایسے افراد تیار ہوں جو توحید کے پرچم کو بلند کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ارشاد فرمایا وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ جب تک کہ آپ ان میں موجود ہوں اور خدا تعالیٰ ان کو عذاب دے۔ وما كان اللہ معذبہم، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ وہم یستغفرون، اور اللہ تعالیٰ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بخشش مانگیں اور خدا تعالیٰ ان کو عذاب دے۔ کافروں کا ایک طریقہ کار تھا کہ وہ جیسے بیت اللہ کا طواف کرتے غفرانک ربنا غفرانک ربنا، اے اللہ تو ہماری بخشش فرما، اے اللہ تو ہماری بخشش فرمایا۔ صرف اسی جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بخشش مانگتے ہیں۔ ہاں جی، ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ ان میں موجود ہیں، میں ان کو عذاب نہیں دیتا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ طواف کے دوران یہ مجھ سے بخشش مانگتے ہیں، ہاں جی میں اسی وجہ سے ان کے اوپر دنیا میں عذاب نہیں بھیجتا۔ آگے فرمایا وما لهم الا يعذبهم اللہ، اور یہ اتنے متقی اور پرہیزگار بھی نہیں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ عذاب نہ دے۔ فرمایا ان کے لیے کون سی ایسی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے، حالانکہ یہ تو وہ حرام خور ہیں جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اصحاب مسجد حرام میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یہ ان کو روک دیتے ہیں۔ وما لهم الا يعذبهم اللہ، اور ان کے لیے کون سی ایسی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے۔ وهم يصدون عن المسجد الحرام، حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔ وما كانوا اولیاء، حالانکہ وہ مسجد حرام کے متولی بھی نہیں ہیں۔ ان اولیاؤه الا المتقون، فرمایا کہ مسجد حرام کے متولی جو ہیں وہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، یہ ان کے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے پہلی حدیث مبارکہ بھی پڑھی تھی، آج ہم انشاءاللہ دوسری حدیث بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اس حدیث کی تشریح میں 2 پوائنٹ آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانی فطرت کا یہ ایک بنیادی تقاضا ہے کہ وہ اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا اسے علم ہو۔ یہ انسان کی ایک فطری تقاضا ہے، وہ پہچانتا ہے کہ میرے متعلق جو نافع چیزیں ہیں ہاں جی وہ کون سی ہیں، نقصان دہ چیزیں کون سی ہیں، کائنات کے متعلق وہ جستجو میں لگا رہتا ہے۔ یعنی ایک فطرت ہے انسان کی کہ وہ علم کی طلب میں، علم کی تلاش میں وہ لگا رہتا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے بغیر انسان نہ تو دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کی اسی بنیادی ضرورت کے پیش نظر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے لیے علم کی طلب یہ فرض ہے۔ ہر مسلمان، ہر انسان کے لیے علم کی طلب فرض ہے۔ اب یہاں کل مسلم کا صیغہ لیں، یہاں مذکر اور مؤنث کی بھی کوئی تخصیص نہیں ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بارہا وہ علم کو ضرور حاصل کرے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس بات کی کمی ہے کہ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب نصف ہے، اور مدارس کی تعداد، ان کے سکولوں کی تعداد بھی آدھی ہے، جبکہ تعلیم
کا نظام جو ہے وہ تمام کے لیے یکساں ہونا چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی پیش نظر جو جتنا بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے اتنا ہی بچوں کے لیے بھی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے۔ انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اللہ کی طرف سے جو عائد کردہ فرائض ہیں وہ ان کو پہچان ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ علم کی جستجو میں نہ لگا رہے۔ اسی وجہ سے دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اپنے فرائض اور ذمہ داروں کے متعلق جواب دہی ضرور کرنی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو فرائض عائد کیے ہیں ان فرائض کا ہمیں اس وقت پتہ چلے گا، وہ فرائض ہمیں اس وقت معلوم ہوں گے جب ہم علم کی جستجو میں ہوں گے، علم حاصل کریں گے، پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کون سے فرائض ہیں۔ بچے ہیں تو ان کے اولاد پر کیا، اپنے والدین پر کیا فرائض ہیں، والدین ہیں تو بچوں پر ان کے کیا فرائض ہیں، مزدور مزدوری کر رہا ہے تو مالک پر اس کی کیا فرائض عائد ہوتے ہیں۔ یہ فرائض علم ہی کے ذریعے معلوم ہوں گے، کیونکہ اخروی نجات ہماری اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ ہم علم حاصل نہ کر لیں اور اپنے اللہ کی طرف سے عائد کردہ جو فرائض ہیں ان کو اچھے طریقے سے معلوم نہ کر لیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کی طلب یہ فرض ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ آپ نے پڑھ لی ہے کہ انسان کی فطرت کا ایک بنیادی تقاضا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کچھ فرائض عائد کیے ہیں، قیامت کے دن ان فرائض کے متعلق پوچھا جائے گا، اور قیامت کے دن ہماری کامیابی اس وقت ہوگی جب دنیا میں ہم علم حاصل کریں اور ان فرائض کو پوری طرح اچھے طریقے سے ادا کریں۔ امید ہے کہ آپ لوگ آج جو ہم نے چوتھا سبق پڑھا ہے آپ اس کی ٹرانسلیشن بھی یاد کریں گے۔ یہ 2 حدیثیں ہماری ہو چکی ہیں، ان حدیثوں کی تشریح بعینی ہی کتاب کی طرح آپ لوگ یاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم۔